جبکہ کہا گیا کہ تم آواز بلند بھی مت کرنا ان کے سامنے. آپ جو چاہیں سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اوتھینٹک کتابوں کو ایک طرف رکھ دیجئے, کوئی ضعیف ذخیرے اٹھا لیجئے آپ احادیث کے اور سیرت کی کتابوں کے, آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی روایت جس میں کہ آپ کو یہ واقعہ ملے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال یوں کیا جاتا تھا. قرآن نے یہ طریقہ نہیں سکھایا, کہا آوازیں مدھم رکھو, لیکن خود ہی ایک طریقہ ایجاد کر لیا اور بجائے کہ گستاخی سمجھیں اس کو عین محب رسول ہونے کی علامت سمجھ لیا. اول تو آپ کو لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہ تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں, کہاں کہ آپ کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں, خود ہی طریقہ ایجاد کر لیا. اور جو نہیں کھڑا ہوتا درود کے وقت کہتے ہیں گستاخ رسول, جو گستاخ رسول ہے نکل جائے محفل سے, یہ بھی فتویٰ لگا دیا اس کے اوپر. دل چاہتا ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب 5 وقت اذان میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو اذان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لوگ. عام طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو 12 ربیع الاول کے دن یا ربیع الاول کے مہینے میں یا میلاد کی مجلس میں آپ کے نام پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس میں تو پھر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نام کے احترام کی وجہ سے. تو کیا ادب احترام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر فوقیت دے دی ہے, آگے بڑھا دیا؟ تو پھر اپنا انجام سوچ لیں. یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ناکافی سمجھا, اس کو ایک طرف رکھ دیا اور دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی ہم نے تعظیم کے طریقے ایجاد کر لیے. آپ نے فرمایا ہے کہ لا تقوموا کما یقوم العاجم یعظم بعضها بعضا, مت ایسے کھڑے ہوا کرو جیسے کہ اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا, لیکن ہم آپ کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ آپ کو پسند نہیں تھا. تو فرمایا اپنی آوازیں بلند مت کرو, مدھم رکھو آوازیں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرو. آپس میں کیسے باتیں کی جاتی ہیں؟ اپنائیت کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ. اپنائیت کا جہاں تک معاملہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائیت اور محبت تو کرنی ہی کرنی ہے. آپ سے بڑھ کر کون اپنا ہے؟ آپ سے بڑھ کر ہماری محبت کا مستحق کون ہے؟ بلکہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے تو کوئی مومن ہو بھی نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یقیناً اپنائیت بھی ہونی ہے, لیکن ایسی بے تکلفی نہیں جیسی آپس میں ہم مرتبہ خاندان کے لوگوں میں ہوتی ہے. ایسے بات مت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے اور عمر رضی اللہ عنہما کے داماد تھے, اور داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے. عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے, لیکن یہ لوگ بھی ان رشتوں کو سامنے رکھ کر آپ سے بات نہیں کرتے تھے. عمر یا ابو بکر جیسے اپنے بیٹے سے بات کرتے تھے یا اپنے باقی دامادوں سے بات کرتے تھے, ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرتے تھے. تو جن کے سگے رشتے تھے انہوں نے بھی آپ کی رسول والی حیثیت کو فوقیت دی اور اپنے رشتے کو نیچے رکھا. کسی نے آ کر ایسے پیار سے آپ سے, یعنی اب پیار تو تھا, یعنی بے تکلفی سے ایسے باتیں نہ کی جیسے آپس میں وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے. بیویوں میں ناز ہوتا ہے, شوہروں سے وہ ناز اور انداز سے بات کر لیتی ہیں. آپ ازواج کے شوہر تھے, لیکن ازواج کو بھی حکم تھا کہ تم عام شوہر مت سمجھنا. ایسا نہ ہو کہ تم ان سے اس طرح بات چیت شروع کر دو جیسے عام بیویاں شوہروں سے باتیں کرتی ہیں, ناز نخری بھی کر لیتی ہیں اور خفا ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ زبانیں بھی چلا لیتی ہیں. یہ مت کرنا, بلکہ ان کی رسول والی حیثیت کو تم فوقیت دینا. سورہ تحریم میں ہم مضمون پڑھ لیں گے کہ کتنی سخت تنبیہ آئی ہے اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس میں تعظیم انتہائی ضروری ہے. عزروہ، ان کی عزت کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا نوح بھی فرمایا، یا عیسیٰ یا موسیٰ بھی فرمایا، کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ایسے آپ سے خطاب کیا گیا ہے. یہ تعظیم کا طریقہ ہے جو سکھا دیا گیا. اب اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھ رہا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ وہ راج دلارا، یہ طریقہ مناسب ہے؟ کیا وہ ہمارے خاندان کے نعوذ باللہ کوئی لڑکے والے ہیں؟ نعتوں میں عام کہہ دیا جاتا ہے وہ راج دلارا آوت ہے، وہ پتہ نہیں آمنہ کا لال جاوت ہے، اور اللہ جانے کیا اپنی ہی مرضی سے. لگتا ہے کوئی شادی کا گانا گا رہے ہیں جیسے، نعوذ باللہ، جیسے کوئی دولہا نہیں آتا خاندان کا، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا. تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کس طرح صحابہ بات کرتے ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ راج دلارا آ رہا ہے. کبھی کہہ سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے والد کو بھی کہا اس طرح سے راج دلارے؟ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی یہ بدتمیزی سمجھی جائے گی. اور آج ہم نے محبت کے نام پہ چونکہ گانا بنانا ہے نا، ٹیون بنانا ہے نعت کا، تو ہم نے یہ باتیں شروع کر دی. نعتیں حسان بن ثابت نے بھی کہی تھیں، اور اس سے زیادہ خوبصورت نعت کوئی کہہ نہیں سکتا. احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا کوئی شخص. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ نے خود ہی اپنے آپ کو بنایا. یہ انداز ہے نا، کوئی شرک نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، تعریف کی بھی انتہا. تو بس اس کو معیار بنا لیں حسان بن ثابت کی نعتوں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نعت شرک میں یا بد تہذیبی کے اندر داخل نہ ہونے پائے گی. تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا ادب کا، اور یہی ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو تم زیادہ فرینک مت ہونا رسول سے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح بات مت کرنا ان سے جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اگر کی تو کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ تمہارے کہیں اعمال نہ حبط ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو پتہ بھی نہ چلے. وہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج اور عمرے اور شب قدریں اور زکاتیں، سب پہ پانی پھر جائے گا اگر تم نے رسول کی تعظیم میں کمی کی. ایک جگہ کوئی نعت پڑھی جا رہی تھی، اس میں خواتین کہہ رہی تھیں پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی جی پھولوں کے ہار. یہ کوئی انداز ہے بات کرنے کا؟ کوئی تمیز ہے یہ بتائیے؟ اور احساس بھی نہیں، اور سمجھتے ہیں بہت ہم اچھا کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کیا بخشے ہی جائیں گے اس کے اوپر. تو نیکی اور غلطی کی تمیز مٹ کے رہ گئی بالکل. کیوں مٹ گئی؟ صرف اس لیے کہ ہم آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول سے. جوں ہی آگے نکلیں گے سیدھا بدعت کی کھائی میں گریں گے جا کر. اور خود ہی فرض کر لیتے ہیں اپنی طرف سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کسی معزز ہستی کو حکم دیا جاتا ہے آنے کا کہ آ جاؤ، بس ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ. معزز ہستیوں کو تو انوائٹ کیا جاتا ہے، پہلے دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے. اگر دعوت نامہ وہ قبول کر لیں تو بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے دعوت نامہ قبول کر لیا، وہ تشریف لائیں گے. لیکن یہاں محفل جمائی جا رہی ہے محبت اور احترام کے نام پر، اور نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ حکم دے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم یہ محفل کر رہے ہیں، بس اب آپ آ جائیے. اور خود ہی اناؤنس کر دیا کہ وہ آ گئی سواری ان کی. کوئی جا کے پوچھے ان سے کہ کون لے کر گیا ہے دعوت نامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیا آپ نے قبول فرمایا ہے؟ کیا آپ نے اقرار کیا ہے کہ میں آؤں گا اس مجلس میں؟ خود ہی فرض کر لیا اور اس کو ادب کا نام دے دیا. تو بہت زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے
اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور باطل کا ہم کو باطل ہونا دکھا دے۔ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں اور آگے وہ اللہ کے غصے کو بھڑکا رہی ہو چیز۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب قرآن اور سنت کا یہ والا پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توصیف، تعریف، احترام کیسے کرنا چاہیے، جب ہر قسم کے جھاڑ جھنکار سے پاک کر کے اصل شکل سامنے رکھی جاتی ہے، ایک دم ذہن دل بند ہونے لگتے ہیں۔ خیال آتا ہے ضرور وہابی ہوں گے، ضرور الہدا کے ہوں گے، ضرور یہ فلاں کے ہوں گے، ضرور سعودی عرب سے ہو کر آئے ہوں گے۔ ایک دم دل دماغ بند، شخصیت کے خول کے اندر بند ہو جاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جماعت والا یہ نہیں کہہ رہا، لہٰذا ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ اب وہ جو وہابی ہونے کا یا الہدا ہونے کا یا جو بھی ان کا جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ سوچیں، چلے الہدا والوں کو ہی لے لیتے ہیں، انہی کا بڑا چرچا کرتے ہیں لوگ۔ ایک آپ دکان پر جاتی ہیں، جوہری کی دکان ہے، وہاں پر وہ جوہری آپ کو بہترین ہیرا دیتا ہے، وہ دے رہا ہے ہیرا آپ کو۔ آپ نے پوچھا اچھا کہاں سے آپ کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں میں الہدا سے ہوں۔ آپ کہیں اچھا الہدا سے، ہم نہیں لیتے ہیرا، مت لیں۔ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا جاننے والا، آپ کی جماعت کا ہے، وہ ایک زرکون آپ کو ہیرے کے نام پہ دے دیتا ہے، بیوقوف بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھی ہمارا والا ہے نا، چلو زرکون بھی دے تو کوئی بات نہیں۔ تو ٹھیک ہے، نقصان اٹھائیں۔ الہدا والوں سے یا فلاں والوں سے کوئی حق کی بات اس لیے نہیں لینا کہ وہ فلاں والے ہیں، اپنا نقصان ہے۔ اللہ سے دل کھلنے کی دعا کیجئے کہ اللہ جو والا ہو بس وہ اللہ والا ہو، اور ہمیں تو اللہ والوں کی بات سنا دے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ میرے جماعت کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اللہ والے ہوں۔ لیبلوں سے تو اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ تو حقیقت دیکھتا ہے دلوں کی۔ اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ تو یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ والوں کی بات کے لیے میرا دل کھول دے، اور وہ اللہ والوں کی بات چاہے کسی جماعت والے کی طرف سے آئے، وہ جماعت اسلامی کی طرف سے آئے، وہ تبلیغی جماعت کی طرف سے آئے، وہ دیوبندیوں کی طرف سے آئے، وہ بریلویوں کی طرف سے آئے، شیعوں کی یا سنیوں کی یا الہدا کی طرف سے یا تنظیم کی طرف سے یا جماعت اسلامی، مجھے نہیں مطلب اس سے۔ الحمدللہ وہ سب مسلمان ہیں۔ اللہ ان جماعتوں میں جو حق کہنے والا ہے نا، اس سے میرا واسطہ ڈال دے، جو مجھ کو اللہ تیری رضا تک پہنچا دے، بس بات اتنی سے ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تو تیری محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو، وحب عملی یبلغنی الی حبک، اور اللہ اس عمل کی محبت کا میں سوالی ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ ایک دفعہ یہ نیت ہم اپنی خالص کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جماعت والا جو کہ ٹیڑھ پر چل رہا ہے، کجی پر یا غلطی پر ہے، ہمیں نقصان نہ دے گا۔ اور کوئی جماعت مسلمانوں کی ایسی نہیں جس میں 100% لوگ حق پر ہوں، اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں 100% لوگ باطل پر ہوں۔ ہر جگہ ملی جلی بھیڑ ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے الہدا ہو، چاہے تنظیم، چاہے شیعہ، چاہے سنی، چاہے کوئی، سب میں حق پر لوگ موجود ہیں۔ اور کسی جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا اس سے کہ تم فلاں جماعت میں شامل ہو جاؤ گے ضرور جنت میں جاؤ گے، پوری کی پوری جماعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرما دیا ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردن، سب آئیں گے اللہ کے سامنے انڈیویجولی، فردن فردن، تنہا تنہا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہم بچائیں، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارن، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تعصب کا شکار ہمیں نہیں ہونا، ہمیں گروہ پرستی میں مبتلا نہیں ہونا، ہمیں شخصیت پرستی میں نہیں مبتلا ہونا۔ ہم تو اللہ کو پوجنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رسول کی امت کا حق ادا کرنے والے بننا چاہتے ہیں کہ رسول کا حق ہم ادا کر دیں، اور اس کے لیے ہم کو یہ طریقے جو ہیں یہاں پر بتا دیے گئے۔ تو کہنے کو 2 آیات ہیں، لیکن جوامع الکلم کی بہترین مثال ہے، بے مثال تعلیمات ہیں جو ہم کو دے دی گئیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو کتنے فرقے ہم میں سے آج ختم ہو جائیں،
کتنی بدگمانیاں ہمارے دلوں سے دور ہو جائیں. جن باتوں پہ ہم سر پھٹول کرتے ہیں اور لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، تمام تعصبات اللہ ہمارے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کے لیے ہمارے دل کھول دے اور ہمیں حق کا راستہ دکھا دے. اب آگے کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 3 اور 4 اور 5 میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. یعنی ادب اور تعظیم کو یوں سمجھیں کہ پری ریکویزٹ، ایک ضروری شے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تقوی کے لیے. بات کرنے کے انداز سے اندرونی کیفیات کا پتہ چلتا ہے. آواز کا تاثر، آواز کی پچ کیا ہے، چہرے کے تاثرات کیا ہیں، باڈی لینگویج کیسی ہے، ان تمام چیزوں سے ادب کا، تہذیب کا، انسان کو عزت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اندرونی کیفیات کا پتہ چل جاتا ہے آواز کے استعمال سے، لہجے کے استعمال سے. تو فرمائے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو دباتے ہیں، یعنی ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اپنی آوازیں مدھم رکھتے ہیں، وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے آزما لیا کہ ہاں ان کے دلوں میں تقوی ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. اب دیکھیں، شیطان تو محبت کے نام پہ بدتمیزی کروائے گا نا ہم سے. آپ کو فرق پتہ ہوگا اپنائیت میں، بے تکلفی میں اور بدتمیزی میں. اپنی ہی اولاد ہوتی ہے، اولاد سے کتنی اپنائیت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ بچے بڑھ کر بدتمیزی پر آمادہ ہو جاتے ہیں نا، ان کو نہیں احساس ہوتا، وہ بے تکلفی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ماں ان کو درست کرتی ہے کہ نہیں، یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. ہاں، اپنائیت بے تکلفی یہ ٹھیک ہے. تو رسول سے اپنائیت رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس اپنائیت کو بدتمیزی میں کنورٹ کر دے، بے عزتی میں، بے ادبی میں کنورٹ کر دے. ہم محبت ہی محبت سمجھتے رہ جائیں اس کو اور اعمالی ہفت ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے. تو عزت کے معاملے میں بہت محتاط. ہم رسول کی عزت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہمیں اسی طرح رسول کی عزت کرنی ہے جیسے کہ آپ نے سکھا دی، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے. اس طریقے سے ہمیں 19-20 نہیں ہونا، اس لیے کہ مقام بڑا مشکل ہے، بڑی گہری کھائی ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، ادھر ہٹے تو بھی ادھر ہٹے تو بھی. تو بہت توازن رکھ کر، بیلنس رکھ کر ادب اور تعظیم کا اظہار کرنا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اب کچھ لوگوں کی سمجھیں کہ معذرت بھی پیش کی جا رہی ہے. کچھ کم عقل، کچھ بدو قسم کے، اکھڑ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. بدو یوں سمجھے کہ انکوتھ لوگ ہوتے تھے نا، تمیز تہذیب انہوں نے بھی سیکھی نہ تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل میں رہا نہ کرتے تھے. تو صحیح آداب وہ نہ سیکھ پائے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ ہے کیا. ان کا طریقہ یہ تھا، ان بدوؤں کا، وہ آیا کرتے تھے اپنے اپنے گاؤں وغیرہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے حجرے میں ہوتے تھے. جو لفظ یہاں آ رہا ہے نا، حجرات، یہ آپ کے گھروں کی طرف اشارہ ہے. ہر بیوی کو آپ نے اپنی ایک حجرہ دیا ہوا تھا. یہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے کمرے تھے. ان کے دروازوں پر سیاہ موٹے اون کے پردے پڑے ہوئے تھے. ہر کمرہ تقریباً 10 ہاتھ بڑا تھا. 10 ہاتھ یعنی بڑا، اور 7 یا 8 ہاتھ اونچا تھا. ولید بن عبد الملک کی حکومت میں
ان تمام حجرات کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔ یہ 9 حجرے تھے، تو ان کے باہر وہ آتے تھے اور آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ حجر کا لفظ ملتا جلتا ہے حجر سے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، تو حجر کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، یعنی کہ ایک پرائیویٹ کوارٹرز ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے ذاتی استعمال کی جگہیں، آپ کا گھر۔ اب یہ آیا کرتے تھے بدو، اور یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ صدائیں لگاتے تھے، یا محمد اخرج الینا، محمد نکلو ہماری طرف، آؤ آ کے بات کرو ہم سے۔ اکھڑ تھے نا، تو درشت قسم کے اکھڑ قسم کے لوگ تھے، تمیز تہذیب سے عاری تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ اگر ان میں عقل ہوتی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارتے، نہ ڈسٹرب کرتے۔ یہی اسلام کی تہذیب ہے جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائی۔ اگر کوئی استاد ہے یا کوئی رہنما ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو دینی طور پہ کوئی مقام ایک طرح سے حاصل ہے، کہیں دین پڑھاتا ہے یا کوئی قرآن پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ بھی رویہ کیسا ہونا چاہیے، اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ اب آج تو خیر ہم گھروں تک تو نہیں پہنچتے، اس کا کیا طریقہ ہے آج؟ وقت بے وقت ٹیلی فون کر دینا، جب دل چاہا فون کھڑکھڑا دیا، اور توقع یہ کی کہ وہ ضرور ہماری بات سنیں۔ اس سے ہم کتنا دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں۔ اور اسی طرح بات چیت کرنے میں بھی عامیانہ انداز نہ ہو، ایسے القاب ان کو نہ دیے جائیں جو پیار محبت میں آپس میں اپنے بچوں کے لیے یا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک کوئی تمیز تہذیب کا مہذب طریقہ ہو ان سے بات کرنے کا، ان کو خطاب کرنے کا، ایسی بے تکلفی نہ ہو جو بالکل ہی بدتمیزی کی طرف چل پڑے۔ انتہائی اذیت کا سبب بنتے ہیں ایسے القاب سے نہ پکارا جائے ان کو۔ اسی طرح موقع بے موقع بغیر اپوائنٹمنٹ کے، بغیر اطلاع کے گھر پہنچ جانا یا بلا وجہ ٹیلی فون کھڑکا دینا، یہ چیزیں مناسب نہیں۔ لیکن جو آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہی انداز اس زمانے میں بھی لوگوں کا ہوتا تھا جن کو کہ صحبت نہ ملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کو صحبت نہیں ملی ہوتی، جنہوں نے ایٹیکیٹس نہیں سیکھے ہوتے پراپر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں بھی جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کا طور طریقہ نہ دیکھا اور انہوں نے احادیث شاید نہ پڑھی، تو انہیں اندازہ نہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے صحیح ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں۔ اسلام تو انتہائی سویلائزڈ اور مہذب دین ہے۔ اسلام یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس طرح بدتمیزی اور انکوتھ طریقے کا اظہار کیا جائے، ایسا جنگلی پن ظاہر کیا جائے اور اس طرح سے کسی دوسرے کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اور یہ تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے لیے بہرحال ایک ایکسکیوز ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ جب یہ تمیز تہذیب سیکھ جائیں گے، یہ اس طرح کے سمجھیں کہ ایک گنوار قسم کے رویے سے باز آ جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم محبت کے اظہار کے طور پر ہی اس طرح تنگ کرتے ہیں نا دوسرے کو، ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں، اگلا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو محبت کے اظہار کو بھی کنٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، کس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں کا یہ طریقہ، چاہت کے نام پر وہ اس طرح جان کا وبال بن جاتے ہیں کہ دم نکلتا محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنا۔ یہ اگلے کو سمجھیں کہ پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے نا، اس کو اور 10 کام ہے زندگی کے اندر، صرف محبتیں وصول کرنے تو وہ نہیں بیٹھا، تو اپنی محبتوں کا اظہار یوں کریں کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین اظہار ہے محبت کا، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ایک مناسب موقع پر مناسب حد تک اظہار کر دینا، بس یہی ٹھیک ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ فرمایا ان کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو ان کے لیے یہی بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ان کی بھی ایکسکیوز یہاں پر ایک طرح سے آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سیکھ جائیں گے، فی الحال جو انہوں نے غلطیاں کی اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا، لا علمی میں، نادانی میں، جذبات اور جہالت میں غلطی کر رہے ہیں،
جب یہ سیکھ جائیں گے، پراپر ایٹیکیٹس، پراپر مینرز، تمیز ان کو آ جائے گی تو یہ درست بھی ہو جائیں گے۔ اب آگے ایک بڑا اہم حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ بڑی اہم یہاں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ سمجھیں تقریباً یہاں سے آگے اب 18 احکامات آئیں گے مسلمانوں کو باہم مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، آپس میں ان کو جوڑ کے رکھنے کے احکامات آ رہے ہیں۔ اور یہ ہم قرآن کا انداز دیکھ رہے ہیں سورہ حجرات میں کہ یہاں یعنی انٹرنل کنسولیڈیشن کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ بیرونی دشمنوں کی بات نہیں، کفار کی بات ہی نہیں ہے سورہ حجرات میں۔ اسلام میں کمزوری دو طرح سے آ سکتی ہے، ایک جب مسلمانوں پر بیرونی دشمنوں کا دباؤ ہو اور اس سے مقابلہ نہ کر پائیں مسلمان تو یہ کمزوری کی حالت ہوتی ہے۔ ایک اور کمزوری آتی ہے جب اندرونی طور پہ مسلمان منظم، متحد اور مہذب نہ ہوں۔ 3 ورڈز ہیں، منظم، آرگنائزڈ، متحد یعنی آپس میں جڑے ہوئے، اور مہذب، سویلائزڈ۔ اگر یہ 3 چیزیں مسلمانوں میں نہ ہوں تو بھی ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہم انٹرنل کنسولیڈیشن دیکھ رہے ہیں، اپنوں کو سمیٹ کے، اپنوں کو جمع کر کے اب ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 محاذ ہیں جہاد کے جو مسلسل چلتے ہیں، کفار سے اور اسلام کے دشمنوں سے جہاد تلوار کے ذریعے سے، اور اپنوں کی تربیت اخلاق کے ذریعے سے۔ تو ایک جہاد ہے تلوار کا، ایک جہاد ہے اخلاق کا۔ اپنوں سے اخلاق سے بات کرنی ہے، انہیں بھی سکھانا ہے کہ دیکھو اندرونی طور پہ تم کن کن خطروں کا، کن کن کمزوریوں کا شکار ہو سکتے ہو، تو ان سے بھی تم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اندرونی خطرات کا یہاں پر سمجھے کہ اندرونی خطرات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، انٹرنل ڈینجرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، انٹرنل ویکنسز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے بچنا اے مسلمانوں۔ ایک کمیونٹی لیونگ کیسی ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر کیا اخلاقی اقدار ہیں جن کو کہ فروغ پانے کی ضرورت ہے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان معاشرے میں افواہوں کا زور، رومرز کا زور نہیں ہونا چاہیے، اور افواہوں کی بنیاد پر قدم تو کبھی نہ اٹھائے انسان۔ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہدایت دی گئی کہ جب بھی تم کسی فاسق کی خبر سنو، لفظ فاسق بڑا ضروری ہے، کوئی متقی ہے اور نیک انسان ہے، وہ کوئی بات بتاتا ہے، الحمدللہ یقین کر لو، لیکن ایک شخص ہے جس کی عادت کا، کردار کا تمہیں بھروسہ نہیں، جس کی عادتوں پر، جس کے کردار پر تم کو بھروسہ نہیں، ادھر کی ادھر لگاتا ہے اور جھوٹ اور سچ ملا دیتا ہے، اور سینسیشنلزم کا شوقین ہے، سنسنی پھیلاتا ہے، چھوٹی سی بات کو بہت ہی بڑا کر دیتا ہے، تو ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، ٹیک اٹ وتھ اے پنچ آف سالٹ، اس کی بات سنو لیکن محتاط ہو کر، فوراً کے فوراً یقین نہ کر بیٹھو اس کی بات پہ۔ اتنی زبردست ہدایت ہے کہ مسلمان اگر اس پر عمل کریں تو ان کے گھر بھی انتشار سے بچے رہیں گے اور معاشرہ بھی سیاسی انتشار سے بچا رہے گا۔ تو داخلی تحفظ، داخلی سکون بھی حاصل ہوگا، گھر بھی پرسکون ہوں گے، اور معاشرے کے اندر بھی سکون رہے گا، بدگمانیاں نہیں پھیلیں گی۔ بدگمانیاں پھیلتی کس طرح سے ہیں؟ افواہوں کے زور پر۔
تو لہٰذا اس کے بارے میں انسان محتاط ہو، یعنی کچے کان کا نہیں ہونا، کچے کانوں کا نہ ہو، ہر ایک کی بات پہ یقین مت کر لیں